آئیے دوستو آج چلتے ہیں ایک ایسے ملک کے سفر پر جسے جزیروں کا دیش کہا جاتا ہے۔ یہاں کا نیلا آسمان اور سفید ریت اسے اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اس ملک کو اینیملز لینڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں انسانوں سے زیادہ جانور رہتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کے 91% حصے پر پیڑ اور پودے ہیں۔ دنیا کے سب سے خطرناک سانپ بھی اسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔ ماضی میں اسی ملک میں بڑے بڑے ملزموں کو کالے پانی کی سزا کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ یہاں ایک ایسی جھیل بھی موجود ہے جس کا پانی گلابی رنگ کا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں آسٹریلیا کی، تو چلیے چلتے ہیں آسٹریلیا کے دلکش سفر پر۔ آسٹریلیا کا آفیشیل نیم دی کامن ویلتھ آف آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا کا کل رقبہ 76,88,287 اسکوائر کلومیٹر ہے اور رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ آبادی 2,65,00,000 سے زائد ہے اور آبادی کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 55۔ اس ملک کی پاپولیشن ڈینسٹی کے بارے میں آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ یہاں اوسط صرف 4 لوگ 1 اسکوائر کلومیٹر میں رہتے ہیں۔ آسٹریلیا کی 86% آبادی شہروں میں اور 14% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ کئی لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس ملک کا کیپٹل میلبرن ہے یا سڈنی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ملک کا کیپٹل ہے کینبرا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کینبرا کو ہی آسٹریلیا کا کیپٹل کیوں بنایا گیا؟ حالانکہ بڑے اور مشہور شہر سڈنی اور میلبرن ہیں۔ آپ کو جان کر ہنسی آئے گی کہ سڈنی اور میلبرن میں یہ جنگ چھڑ گئی کہ آسٹریلیا کا کیپٹل کسے بنایا جائے۔ اسی دوران کینبرا میدان میں آیا اور بازی مار لی۔ دوستو، آسٹریلیا کو لینڈ آف آئی لینڈز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ روزانہ آسٹریلیا کا ایک جزیرہ گھومیں گے تو آپ کو آسٹریلیا کے سارے جزیروں کا وزٹ کرنے میں پورے 27 سال لگ جائیں گے۔ واٹر سپورٹس میں آسٹریلیا کا پہلا نمبر ہے کیونکہ یہاں کے بیچز بہت خوبصورت اور بڑے ہوتے ہیں۔ ایک سے ایک بڑھ کر یہاں واٹر سپورٹس کھیلی جاتی ہے۔ آسٹریلیا میں 200 سے زائد لینگویجز بولی جاتی ہیں کیونکہ اس ملک میں 30% لوگ دوسرے ملکوں سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں۔ یہاں عورتوں کو بہت عزت دی جاتی ہے اور 1902 میں ہی عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق مل گیا تھا۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ آسٹریلیا میں انسانوں سے زیادہ جانور رہتے ہیں۔ ان جانوروں میں بھیڑ اور کینگرو کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ دنیا کے سب سے زہریلے سانپ بھی آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا میں سوئٹزرلینڈ سے زیادہ برف باری ہوتی ہے؟ یہاں 10,000 سے زیادہ آئی لینڈز موجود ہیں۔ آسٹریلیا وائن کی پروڈکشن میں بہت آگے ہے۔ یہاں کی وائن پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ ایک سال میں وائن کی 2.2 بلین بوٹلز بنائی جاتی ہیں۔ آسٹریلین لوگوں کا سب سے پسندیدہ ڈرنک ہے بیئر۔ آسٹریلیا میٹ کا بھی بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ آسٹریلیا میں سپورٹس کا کلچر بہت سٹرونگ ہے۔ یہاں ہر بچہ آپ کو ٹینس، کرکٹ یا کوئی واٹر سپورٹس کھیلتا دکھائی دے گا۔ ہر سیٹرڈے سنڈے کو یہاں گیمز کے مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ جو لوگ راتوں رات امیر یا غریب ہونا چاہتے ہیں تو آسٹریلیا ان کے لیے بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے کیونکہ دنیا کا سب سے زیادہ جوا آسٹریلیا میں کھیلا جاتا ہے۔ 80% آسٹریلین خود بھی گیمبلنگ میں جٹے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا میں ایک ایسی جھیل بھی ہے جس کے پانی کا کلر پنک ہے، یعنی گلابی؟ اس کا نام لیک ہیلیئر ہے، لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آخر اس جھیل کا رنگ گلابی کیوں ہے۔ جو بھی ہو ہے تو فائدے کی جگہ، کیونکہ اس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آسٹریلیا آتے ہیں۔ آسٹریلیا میں ایک ایسا آئی لینڈ بھی ہے جہاں انسان نہیں بلکہ کیکڑے رہتے ہیں۔ اس کا نام ہے کرسمس آئی لینڈ۔ نومبر میں اس جزیرے پر لاکھوں کیکڑے پہنچ جاتے ہیں اور یہاں کا نظارہ ہی بدل جاتا ہے۔ ان دنوں میں بہت بڑی تعداد میں کیکڑے اس جزیرے کی طرف نکلتے ہیں تو بعض دفعہ ٹریفک کو روکنا پڑتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آسٹریلین گورنمنٹ ان کیکڑوں کے لیے بھی کوئی الگ سے سڑک یا فلائی اوور بنا دیتی۔ آسٹریلین لوگ کھانے کے بہت شوقین ہیں اور یہاں کا نیشنل فوڈ ہے روسٹڈ لیمب، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو میٹ بہت زیادہ پسند ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں آسٹریلیا میں گھومنے پھرنے کی کون کون سی جگہیں ہیں۔ میلبرن، یہ شہر آسٹریلیا کا سب سے خوبصورت شہر ہے اور اسے فوک سٹی بھی کہا جاتا ہے۔
کیونکہ اس شہر میں آپ کو جگہ جگہ لومڑی دکھائی دے گی۔ میلبرن میں آپ کو سب کچھ بہت پرفیکٹ دکھائی دے گا۔ یہاں کی سڑکوں سے لے کر ہاؤسنگ کالونی تک سب کچھ بہت خاص طریقے سے ڈیولپ کیا گیا ہے۔ 1980 میں میلبرن دنیا کا امیر ترین شہر تھا، مگر آج کل یہ ٹائٹل نیو یارک سٹی کے پاس ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی ایکسپلور کرنے کے لیے یہاں موجود ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹرام سسٹم۔ ہوسر لینڈ کے نام سے ایک سٹریٹ ہے جو کہ ایک اوپن ایئر آرٹ گیلری ہے۔ یہاں کوئی بھی جا کر اپنا پینٹنگ آرٹ کا ٹیلنٹ شو کروا سکتا ہے۔ اب اپنے ملک کے جیسے سٹریٹ آرٹ دکھانے کے لیے یہاں نہ پہنچ جائیے گا۔ فوڈ لورز کے لیے میلبرن کسی جنت سے کم نہیں۔ مزیدار کھانوں کے لیے آپ کو لیگون سٹریٹ کا رخ کرنا پڑے گا۔ یہاں ہر قسم کا کھانا آپ کو مل جائے گا، خاص طور پر اٹالین اور چائنیز بہت فیمس ہے۔ میلبرن کی ہسٹری جاننے کے لیے آپ میلبرن میوزیم اور رائل ایگزیبیشن بلڈنگ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ یارا ریور کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ اس خوبصورت شہر کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دریا میلبرن کے بیچوں بیچ سے گزرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری طرح آسٹریلین بھی کرکٹ کے بہت دیوانے ہیں اور میلبرن کرکٹ اسٹیڈیم بہت فیمس ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ٹینس لورز کے لیے آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ اس ملک کا بہترین سپورٹس ایونٹ ہے۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو میلبرن زو جانا مت بھولیے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گیم کریکٹر بیٹ مین آسٹریلیا سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ میلبرن کو ڈسکور کرنے والوں میں سے ایک کا نام جان بیٹمین تھا۔ یہیں سے اس بیٹ مین کے کریکٹر کا آغاز ہوا۔ میلبرن کو کسی دور میں بیٹمینیا بھی کہا جاتا تھا۔ آئیے چلتے ہیں یارا ویلی، جہاں پر بننے والی وائن پوری دنیا میں فیمس ہے۔ 1830 سے اس علاقے میں وائن تیار کی جاتی ہے اور یہاں آپ پریمیم کوالٹی کی وائن کو نہ صرف ٹیسٹ کر سکتے ہیں بلکہ وائن میکنگ آرٹ کو بھی بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یارا ویلی صرف وائن کی وجہ سے فیمس نہیں ہے، یہاں کے خوبصورت نظارے بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا سفر ابھی جاری ہے اور چلتے ہیں ہوبرٹ۔ تسمانیہ میں موجود یہ شہر قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ انٹارکٹیکا سے صرف 2600 کلومیٹر دور اس شہر کو انٹارکٹیکا کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی تاریخ جڑی ہے 1804 سے۔ اس وقت یہ شہر ایک پینل کالونی تھی اور اب پرانے جارجین ویئر ہاؤسز کی جگہ لے لی ہے کیفیز، ریسٹورنٹس، بوتیک اور شاپس نے۔ ماؤنٹ ویلنگٹن کے بغیر آپ کا ہوبرٹ کا ٹور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ہائکنگ کے شوقین ہیں تو اس ماؤنٹین کا وزٹ ضرور کریں۔ اس پہاڑی سے آپ ارد گرد کے خوبصورت نظاروں کے ساتھ ساتھ دریا اور خوبصورت ہوبرٹ سٹی کا سراؤنڈنگ ویو بھی کر سکتے ہیں۔ کینبرا، آئیے اب رخ کرتے ہیں آسٹریلیا کے کیپٹل سٹی کینبرا کی جانب۔ 20ویں صدی کے شروع میں اس شہر کو ایک لینڈ سٹی کا ڈیزائن والٹر برلے نے دیا۔ آسٹریلین پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ ساتھ یہ شہر مرکز ہے آئیکونک بلڈنگز کا۔ اس کے علاوہ اگر آپ آسٹریلین آرمی کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر موجود ہے وار میوزیم، اور کینبرا میں موجود برلے گریفن کی جھیل کو اس شہر کا دل کہا جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اب آسٹریلیا کے سب سے بڑے اور خوبصورت شہر سڈنی کی جانب۔ سڈنی کے خوبصورت ہاربر برج کو اس کے خوبصورت ڈیزائن کی وجہ سے کوٹ ہینگر بھی کہا جاتا ہے، اور سڈنی کے اوپرا ہاؤس کو تو آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا۔ یہ بلڈنگ اپنے خوبصورت ڈیزائن کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہے اور اسے سمبل آف آسٹریلیا بھی کہا جاتا ہے۔ اسے بننے میں 14 سال کا عرصہ لگا اور 1973 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ویسے تو آسٹریلیا کے سارے بیچز خوبصورت ہیں، مگر سڈنی کا بونڈی بیچ اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ اگر آپ نے یہاں کی سفید ریت اور نیلے آسمان میں سوئمنگ کی ہے تو یہ ایکسپیرینس آپ کو سالوں تک نہیں بھولے گا۔ دنیا کا سب سے لمبا ہائی وے آسٹریلیا میں موجود ہے، جس کی لمبائی 14,500 کلومیٹر بنتی ہے، جبکہ ہماری زمین کا ڈایامیٹر 12,742 کلومیٹر ہے۔ اصل میں یہ ہائی ویز کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ پورے آسٹریلیا کو آپس میں ملاتا ہے۔ آپ نے دی گریٹ وال آف چائنا کا تو نام سنا ہوگا، کیا آپ نے دی گریٹ فینس آف آسٹریلیا کا نام سنا ہے؟ ڈنگو فینس کے نام سے یہ باڑ 5,600 کلومیٹر لمبی ہے۔
जैसे अगर अमेरिका में सीधी लाइन में बिछाया जाए तो पूरे अमेरिका को 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। लॉस एंजल्स से हुल्टन तक। ऑस्ट्रेलिया वाहिद मुल्क है जो कि एक मुल्क भी है और एक बर्र-ए-आज़म भी। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के 80% लोग 60 किलोमीटर की साहिली पट्टी में रहते हैं, यानी इस हिस्से में। इसलिए ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज्यादा लोग कोस्ट लाइन के पास रहते हैं। इंसान बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की चींटियों ने भी अपनी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना डाली। ऑस्ट्रेलिया बहुत स्पीड के साथ तरक्की कर रहा है, बिल्कुल कैंगरू की तरह, जो कि सिर्फ आगे बढ़ सकता है, उल्टे कदम पीछे नहीं चल सकता। यानी ऑस्ट्रेलिया और कैंगरू दोनों का बैक गियर नहीं है। काश हमारे मुल्क का भी बैक गियर ना होता, बल्कि मुझे तो लगता है कि हमारे मुल्क में सिर्फ बैक गियर है। ग्रीस के बाद इन लोगों की सबसे ज्यादा आबादी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, जो कि ज्यादातर मेलबर्न में आबाद है। 1,60,000 से जायद यूनानी यहाँ रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है? अलबत्ता यहाँ बहुत सी माउंटेन्स हैं, मगर ज्यादातर सिर्फ 2600 फीट ऊंची हैं। अमूमन पहाड़ की चोटी पर ऑक्सीजन की कमी और ज्यादा सर्दी की वजह से दरख्त नहीं होते, मगर ऑस्ट्रेलिया की पहाड़ियों की चोटियों पर भी आपको लंबे लंबे दरख्त नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में मकड़ियों की 1500 इकसाम मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत जहरीली हैं। दुनिया के 25 जहरीले तरीन सांपों में से 21 ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं।